جہیز ایک لعنت یا رواج؟ وہ ساتھ والے کمرے میں دیوار سے کان لگائے لرزتے ہوئے سن رہی تھی۔ اس کے بھائی جو اپنے ایک دوست کے ساتھ ابھی ابھی گھر آئے تھے، یہ انہی کی آواز تھی۔ بابا ہم زیادہ سامان نہیں دے سکیں گے ورنہ ہم عمر بھر قرض ہی اتارتے رہیں گے۔ آواز میں پریشانی اور الجھن کے ساتھ ساتھ اکتاہٹ بھی تھی۔ بابا کی آواز سنائی دی، کاش پیسہ ہوتا، تم اپنی بیٹی کو سب کچھ دے کے رخصت کرتے۔ اس نے تصور میں دیکھا کہ ماں بیچاری تو سب سن کر بس رو رہی ہوگی، رو رو کر بیچاری کے آنسو بھی خشک ہو گئے ہوں گے۔ اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا جا کے زور زور سے کہہ دے کہ مجھے کچھ نہیں لینا، بس آپ لوگوں کی خوشی میرے لیے سکون کا باعث ہے اور یہ سب سے بڑا جہیز ہے میرے لیے۔ مگر اسے خیال آیا کہ میں مجبور ہوں، ظالم سماج سے بڑا بھاری بھرکم جہیز لازمی بنا رکھا ہے۔ کائنات کی حقیقی شہزادی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز بھی تو تھا، لیکن ضرورت مجھے نہیں، میرے سسرال کو ہے۔ اگر بات میری بیٹی کی ہوتی تو ہر بیٹی جہیز میں باپ کا کھلا چہرہ، ماں کے محبت بھرے بوسے اور بھائی کے پیار کی طلب کرتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، قرض مانگنے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ وہ دھڑم سے چارپائی پر جا گری اور کہنے لگی، یا اللہ میں کہاں جاؤں، کاش امیر لوگ یہ رسم کو نہ بڑھاتے، میں کتنی مجبور ہوں، کاش سسرال سے پیغام آ جائے، ہمیں بس بیٹی سے مطلب ہے، سامان تو ہمارے پاس سب ہے، بس آپ کی بیٹی کی کمی ہے۔ ہاں آواز تو آئی تھی، لیکن کیا وہ سچی تھی؟ اب بھی آواز آ رہی تھی کہ شادی پر غم کی آواز، جا بیٹا قرض لے کے آ، بیٹی کو گھر سے اٹھانا ہے۔ باپ کی بڑھاتے سے کپ کپی آواز کیا بیٹی کے لیے کافی نہیں تھی؟ جہیز کیوں؟ کاش کوئی سنے، کوئی دیکھے کہ میرے ماں باپ کا حال، کہ کبھی جہیز نہ لے۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ لاکھوں بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھی ہو گئیں، لاکھوں اپنے ماں باپ کو عمر بھر کے لیے مقروض کر کے لیے اٹھیں۔ کہاں گئے وہ جو کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے؟ ارے کوئی دیکھو، میرا گھر برباد ہو چلا، وہ چلا رہی تھی، اور پھر وہ سب کچھ بھول بھال کر اپنے پیارے عزوجل کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھی۔ اور میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، ایک مہکتے ہوئے باغ کے مالی اپنے ہی ہاتھوں سے باغ میں خزاں لانے جا رہے تھے۔ ہنستے بستے گھر میں اداسی و ویرانی تھی، تدبیریں خود اہل خانہ کر رہے تھے، اپنی مسکراہٹوں اور سکون کو گھر سے خود کنکالنے کی صلاح ہو رہی تھی۔ بالآخر معاملے میری برداشت سے باہر ہو گئے۔ میں فوراً لڑکے والوں کے گھر پہنچا، ان کے سامنے اجڑتے ہوئے گھر کا منظر پیش کیا۔ لڑکے کا باپ میری بات سن کر عجب سے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، جیسے ماضی میں ایسا میں نے کوئی دل خراش واقعہ اس کے سامنے پیش کر دیا ہو، اور وہ بولا، آؤ میرے ساتھ، مجھے ساتھ لے چلو۔ وہ لڑکی کے گھر والوں کی طرف چل پڑا۔ لڑکی کے گھر والے اس کی اچانک آمد پر پریشان اور حیران رہ گئے۔ یا اللہ خیر! پھر ایک آواز گونجی، بھائی صاحب ایک بات کا خیال رکھنا، ہمیں بیٹی دے رہے ہو، ہمیں آگے کچھ نہیں بچتا۔ سجدے کی حالت میں اس کے کان میں یہ آواز گئی، اس پر سکتہ طاری تھا۔ کرم فرمانے والے رب تو کتنا کریم ہے، یہ سجدہ کتنا طویل تھا کوئی نہ جانتا تھا۔ اس کا باپ بولا، نہیں بھائی صاحب، ہم نے اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے۔ نہیں بالکل نہیں، جو بھی ضرورت ہو ہماری بیٹی ہمارے گھر آ کر خود بنا لے گی، ہمیں یہ رسم ختم کر کے بیٹی کو اہمیت دینی چاہیے۔ وہ سر اٹھا کر دوبارہ سجدے میں گر چکی تھی۔ یا اللہ بے شک تو ہی بگڑی کو سنوارنے والا ہے۔ لڑکے کا باپ جا چکا تھا، یقیناً جو سکون اسے آج ملا تھا، بنگلہ، کوٹھی، آفس، بڑی کار سے یہ سکون اسے کبھی نہ ملنے والا تھا۔ ماں اب بھی رو رہی تھی کہ آنسو اب بھی اس کے رخساروں پر سے بہہ رہے تھے، خوشی کے آنسو۔ سب گھر والے اس قدر حیران اور پریشان تھے کہ خوشگوار حیرت میں مبتلا تھے۔ اے لڑکے والوں، کیا آپ بھی بیٹیوں اور ان کے بھائیوں، ان کے والدین کے سکون کے لیے زبان سے یہ کلمات ادا نہیں کر سکتے؟ بھائی صاحب ہمیں بیٹی چاہیے، جہیز نہیں، بیٹی سے آگے کچھ نہیں بچتا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ سچ ہے، بہت سی بیٹیاں یا تو بیاہی نہیں جاتی یا ماں باپ کی خوشیاں چھین کر بیاہی جاتی ہیں۔